سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے امام حسین 10 محرم کی رات ہے، جیسے آج یہ رات گزر رہی ہے نا، یہ 10 محرم کی رات ہے۔ اچانک یزیدیوں نے حملہ کیا، آواز آنے لگی۔ میرے امام نے اپنے غازی عباس کو فرمایا کہ غازی جا دیکھ آواز کیسی ہے۔ آپ نے دیکھا تو 20 گھوڑے سوار ہیں جو خیموں کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ غازی عباس علمدار کہ یہ دہشت اور یہ رعب اور ولولہ دشمن غازی کا نام سن کر کانپنے لگ جاتا تھا۔ آپ نے آواز دی، کون ہے یہ خیمے کی طرف آنے والا؟ پتہ نہیں ہے، حسین کے خیموں کا وارث، حسین کے خیموں کا چوکیدار اس کا بھائی غازی عباس ہے۔ کیا مقصد لے کر آ رہے ہو؟ گھوڑے سوار وہیں رک گئے۔ تعداد میں اگرچہ 20 تھے، لیکن شیر علی کی آواز تھی، یہ گرجدار آواز تھی۔ رک گئے، کہنے لگے ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ غازی عباس مڑ کر آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے امام سے پوچھنے دیجئے وہ کیا حکم فرماتے ہیں۔ لوٹ کر آتے ہیں، حضور لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 1 رات کی مہلت ان کو کہو دے دو، پھر ہم تمہاری منشا پوری کر دیں گے۔ اس رات کو ہم کیا کریں گے؟ اس رات کو ہم عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نانا محمد مصطفیٰ کے قصیدے پڑھیں گے۔ یار جب پتہ ہو نا کہ کل آخری دن ہے، موت تو خیر بڑی بات ہے، قسمت والے ہوتے ہیں جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ کل جانا ہے، اور جن کو پتہ چلا ہے نا تو پھر وہ گھبرائے نہیں۔ وہ چاہے سید کفایت اللہ کافی کی شکل میں ہو، وہ علم و دین کی شکل میں ہو، وہ غازی عبد الرحمن چیمہ کی شکل میں ہو، یا وہ غازی ممتاز حسین قادری کی شکل میں ہو۔ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ آج صبح ملاقات ہونی ہے مدینے والے سے، تو پھر وہ گھبراتے نہیں۔ گھبرائیں تو وہ جنہوں نے جرم کیا ہو، جنہوں نے کسی کا مال میں کرپشن کی ہو، جنہوں نے کسی پر دھوکہ ڈال کر مال پر حملہ کیا ہو۔ گھبرائیں تو وہ کہ کیا بنے گا، لیکن جن کو جیل میں مصطفیٰ زیارت کرا جائیں ان کو تو عید کا دن ہے، وہ گھبراتے نہیں۔ پھر وہ سولی پھٹے کی طرف جاتے ہوئے یہی کہتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو۔ پتہ چلا آپ کو، اور ہم تو اتنے چاہت والے ہیں، ہمیں جب شب قدر ہوتی ہے نا، اعتکاف کے دن چل رہے ہوتے ہیں، جب پتہ ہوتا ہے نا ہو سکتا ہے چاند دکھ جائے، تو جو اعتکاف پر بیٹھتے ہیں تو وہ تھوڑی محنت اور بڑھا دیتے ہیں کہ یار آج آخری رات ہے، ہو سکتا ہے چاند دکھ جائے، تو کچھ کر لیجئے، قربان جائیے۔ انہوں نے اپنے خدا کو کیسے راضی کیا ہوگا جن کو دنیا میں مصطفیٰ یہ بتا کر گئے کہ آپ جنت کے وارث ہو، آپ جنت کے وارث ہو۔ میرے امام خطبہ دیتے ہیں، جانثار جمع ہیں، خطبہ دیتے ہیں۔ خطبہ دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں علی اکبر سے کہ بیٹا علی اکبر چراغ بند کر دیجئے۔ اعلان فرماتے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے، جو واپس جانا چاہتا ہے لوٹ جائے، کیونکہ ان کا مسئلہ میرے ساتھ ہے۔ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، اور میں اجازت ایسے نہیں دے رہا بلکہ میں نانا محمد کے دین کا وارث ہوں۔ تم اگر میرے ساتھ لڑو گے تو بھی جنت کے ضامن میں ہوں، اگر تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو تم یہ زیادتی نہیں کرو گے، میں وعدہ کرتا ہوں جنت کا وارث پھر بھی میں ہوں۔ کوئی نہیں جاتا۔ 1 مرتبہ چراغ گل کیا، 2 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سواریاں نہیں ہیں تو سواریاں بھی لے جاؤ، مال نہیں ہے تو ہمارا مال بھی لے جاؤ، بس ہم سے یہاں چلے جاؤ۔ کوئی بھی نہیں گیا۔ جب آپ نے 3 سے 4 مرتبہ یہ اصرار کیا تو حضور مولا حسین کے دوست
اور سرکار کے غلام حبیب ابن مظاہر نام ہے۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں گھٹنوں کے بل، سفید داڑھی ہے مسلمانوں، 86 سال عمر ہے، اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرض کرتے ہیں لجپال شاید کہ تمہیں یہ خطرہ لاحق ہو کہ میری بزرگی کو دیکھ کر جب میدان کربلا میں جاؤں تو دشمن یہ سمجھ کر بوڑھا کے حاوی ہو جائے، آپ کو خطرہ ہو کہ میری فوج کمزور پڑ جائے۔ اگر حسین ایسی بات ہے تو یہ میری تلوار ہے، میری تلوار سے میرا سر قلم کر دو۔ کیوں کہ اگر یہاں سے لوٹ کر میں چلا گیا، کل میدان محشر میں میرے مصطفیٰ نے پوچھا اوے حبیب ابن مظاہر بتا اپنی جان بچانے کے لیے میرے نواسے کی جان دشمنوں کے ہاتھ میں دے کر آئے، فرمایا کیا منہ دوں گا۔ بہرحال آپ اعلان فرماتے رہے۔ جب فجر کی اذان ہوئی میرے امام نے حکم دیا، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے امام حسین مولا حسین اپنے لخت جگر شہزادہ علی اکبر جو تصویر مصطفیٰ ہے، روایت میں آتا ہے علی اصغر علی اکبر حضرت شہزادہ علی اکبر کی تصویر ایسے ہے بالکل اپنے نانا محمد جیسی۔ لوگ جب لوگوں کو یاد مصطفیٰ ترساتی ہے، صحابہ اکرام کو یاد مصطفیٰ تڑپاتی ہے، امام حسین کے دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں لجپال آج محمد مصطفیٰ کی یاد تڑپا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں کیا کر سکتا ہوں بتاؤ۔ عرض کرنے لگے سہنیا اتنی گزارش ہے اپنے شہزادہ علی اکبر کو باہر لے آؤ، ہم محمد مصطفیٰ کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے امام نے فجر کی اذان کے لیے حکم دیا۔ آپ فرماتے ہیں شہزادہ علی اکبر آج جو مدینے میں اذان سنایا کرتا تھا، جو مدینے میں اذان دیتا تھا، اے میرا ویر اے میرا بیٹا علی اکبر جا میدان کربلا میں جا کر معائنہ بھی کر کے آ، فجر کی اذان بھی دے کر آ۔ امام علی اکبر جاتے ہیں اذان دے کر۔ آپ جناب والا جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگ کا معائنہ کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں میرے نانا محمد کی یہ جناب والا سیرت اور طریقہ ہے، جنگ لڑنے سے پہلے جنگ کا معائنہ کیا جاتا ہے کہ کہاں کہاں جنگ لڑی جائے گی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ علی اکبر چلتے ہیں، چلتے چلتے میدان کارساز کا جناب والا معائنہ کرتے کرتے تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون با پردہ ہے، اپنی چادر تطہیر کو لے کر کربلا کا میدان صاف کر رہی ہے۔ آپ دور کھڑے ہو کر آپ کے جناب والا دل پر ایک رعب سا طاری ہو جاتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، پوچھتے ہیں خاتون کون ہو، جواب نہیں آتا۔ دوسری مرتبہ پوچھتے ہیں خاتون بتاؤ کون ہو، تیسری مرتبہ جب پوچھتے ہیں جواب نہیں آتا، آپ لوٹ کر واپس آتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے نواسا مولا امام حسین پوچھتے ہیں آپ کو پتہ ہے سارا منظر، کیونکہ آپ سے ماں نے وعدہ کیا تھا اے حسین تو اکیلا نہیں جا رہا، کربلا کے میدان میں جب تم پہنچے گا گھوڑے سے نیچے بعد میں آئے گا، نیچے تیری اماں زہرا کی جھولی وہ امام حسین کے لخت جگر جب واپس آ کر آنسو جاری ہیں، روتے ہیں، روب اتاری ہے۔ حضرت امام حسین جانتے ہوئے پوچھتے ہیں اے میرے شہزادہ علی اکبر بتا کیا مسئلہ دیکھا ہے، تو نے کیا چیز دیکھی ہے، روتا کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں لجپال بابا ایک ایسا منظر دیکھ کر آیا ہوں، کربلا کے میدان کے کونے میں ایک خاتون بیٹھی ہے با پردہ
لگتا ہے 3 مرتبہ میں نے پوچھا کون ہو، جواب نہیں دیتی۔ کبھی مدینے کی طرف دیکھتی ہیں، کبھی کربلا کے میدان کی طرف دیکھتی ہیں، کبھی نانا اے باپا ساڈے خیمیاں ول دیکھ دیے تے یہ جواب کوئی نہیں دیتی، بس روتے چلی جا رہی ہے۔ بس امام علی اکبر یہ بات کر رہے تھے، حضرت امام حسین کے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے آنسو جاری ہوتے ہیں، آپ کے آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ علی اکبر بابا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں بابا رو رہے ہیں، پوچھتے ہیں بابا میں تو ایک خاتون کی بات کر رہا ہوں، میں تو ایک بات کر رہا ہوں کہ کونے میں خاتون ہے جو میدان کربلا صاف کر رہی ہے، رو رہی ہے، آپ کیوں روتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا جانتے نہیں ہو یہ خاتون کون ہے؟ عرض کی بابا بتاؤ یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا جو صاف کر رہی تھی یہ خاتون اور کوئی نہیں میری اماں زہرا ہے۔ میری اماں زہرا آئی ہوئی ہے، میرا انتظار میری مقتل گاہ کو صاف کر رہی ہے کہ آج اس کے بیٹے اور نواسے آج اس مقتل گاہ پہ شہید ہونے والے ہیں، وہ اس لیے صاف کر رہی ہے کہ جب میرے اہل خانہ گھوڑے سے نیچے تشریف لائیں تو کربلا کی زمین کا کوئی کنکر تکلیف نہ پہنچا سکے۔ میرے امام غازی حسین لشکر کی تیاری کرتے ہیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب ایک پیغام آیا ہے میں آپ کو بتا دوں، اور جو مسرور ہو رہے ہیں امام حسین کے یاد میں، غم حسین ہم نہیں مناتے، اور امام حسین کی یاد میں اگر آنسو نکل آئے تو امام سخاوی لکھتے ہیں جس کے حسین کی یاد